ہر اس مومن کے لیے، اس مومنہ کے لیے جو پچھلے سالوں تک ان فرش اعضاء کی زینت تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ بطور خاص عرض کرنا ہے، ہمارے ساتھی علی بھائی نے بھی اعلان کیا، ساغر بھائی ہمارے گارڈ جان پر کھیل کر آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، ہمارے بہت اہم ساتھی ہیں، ان کے ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا۔ پروردگار ان کو صبر جمیل عنایت فرمائے، مرحومہ کی درجات بلند کرے انشاءاللہ۔ ان کو بھی شامل کریں اپنے فاتحہ میں۔ مرحوم شیخ افتخار سعید جعفری اس فرش کے بانی اعضاء، خدا ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کو شامل کریں۔ شیخ خالد رضا صاحب کو شامل کریں۔ یہاں پر جس جگہ پر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، یقیناً بانی اعضاء کے ساتھ ساتھ اور احباب ہے جو اس گلی میں رہتے ہیں، ان کے جو مرحومین ہیں، مرحومہ آمنہ رضیہ، مرحوم غلام نبی صاحب جو ساحی صاحب کے والدین ہیں، اسی طرح ناصر صاحب کی والدہ محترمہ، ان کے والد صدیق صاحب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمیشہ ساتھ دیا کرتے تھے، آج بھی ساتھ دیتے ہیں ان کے بچے۔ رفیع سنز والوں کے تمام مرحومین کو شامل کریں، زیادی سنز والوں کے تمام مرحومین کو شامل کریں، ہر اس مومن مومنہ کو شامل کریں جس نے دنیا میں کبھی بھی مولا حسین کے لیے فرش اعضاء بچھایا، دعوے درم میں سخن ساتھ دیا، اس عزا کا حصہ رہے، آج ہمارے درمیان نہیں۔ وہ جن کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، جن کے والدین زندہ خدا سلامت رکھے، کوئی ایک یا دونوں میں سے، دونوں اگر رخصت ہو چکے، اپنے والدین کو شامل کیجیے، اپنے مرحومین کو شامل کیجیے۔ عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات کے لیے، وہ تمام شہداء جنہوں نے اہل بیت اطہار کی مودت میں، مولا امیر کی محبت میں جو جام میں شہادت نوش کیا، کائنات کے ہر شہید کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ ومن قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا،
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، حسب عادت حسب وعدہ ایک بہت ہی مختصر فقہی مسئلے سے میں آغاز کروں. یہ حلال و حرام، یہ واجبات، ذمہ داریاں اہل بیت اطہار نے ہمیں بتائی ہیں، اور وقتاً فوقتاً ان کا سیکھنا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. بزرگان جانتے ہیں، میں نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور ہر اس جگہ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں گنجائش ہے کہ ایک مرتبہ نئے سرے سے یہ بات ذہنوں میں آ جائے. ایک سوال پوچھا جاتا ہے بعض اوقات، مولانا غلطی ہو گئی اور غلطی سے نماز کی تیسری رکعت میں ہم نے سورہ الحمد پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ تسبیحات اربع پڑھنا تھی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اگر غلطی سے ہم الحمد پڑھنا شروع کر دیں تو پھر ہماری نماز کا ہم کیا کریں؟ آیا اس کو چھوڑ دیں اور پھر تسبیحات اربع پڑھیں، یا اسی کو پورا کریں پھر تسبیحات اربع پڑھیں؟ کیا کریں؟ سر جواب بڑا آسان ہے اس کا، اور وہ یہ کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں کلی طور پر حکم یہ ہے کہ تمہاری مرضی ہے کہ سورہ الحمد پڑھو یا تسبیحات اربع پڑھو. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بھولے سے شروع ہو گئے، آپ جان بوجھ کر پڑھیں پھر بھی صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں دل چاہ رہا ہے کہ ہر رکعت میں الحمد پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا تسبیحات اربع، بالکل صحیح، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو اجازت ہے. آپ تیسری رکعت میں مغرب میں مثلا چوتھی رکعت میں آپ چاہیں تو الحمد پڑھیں، چاہیں تو تسبیحات اربع پڑھیں. بلکہ جیسے 4 رکعتی نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، دونوں رکعتوں میں اختیار ہے. آپ تیسری میں الحمد پڑھ لیں، چوتھی میں تسبیحات پڑھ لیں، تیسری میں تسبیحات پڑھ لیں، چوتھی میں الحمد پڑھ لیں. ایسا نہیں کہ اگر ایک میں تسبیحات پڑھی تو دوسرے میں بھی تسبیحات ہی پڑھنی، ایک میں الحمد پڑھی تو دوسرے میں الحمد پڑھنی. آپ کو اجازت ہے، اختیار ہے تینوں 4 رکعت دونوں میں تسبیحات پڑھیں یا الحمد پڑھیں. جب اختیار ہے تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں پڑھ سکتے ہیں، الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں، تو پھر ایک سوال ہے کہ زیادہ بہتر کیا ہے؟ تو پھر معصوم نے فرمایا کہ بھئی دیکھو زیادہ بہتر یہ ہے کہ تسبیحات پڑھو. یہ جو عام طور پر تسبیحات اربع پڑھی جاتی ہیں، اس کا راز یہ ہے کہ اختیار التسبیحات علی الحمد مستحب. بہتر ہے کہ انسان الحمد پڑھنے کی بجائے تسبیحات اربع پڑھنے کو اختیار کرے. بٹ ونس یو اسٹارٹ، اگر آپ نے ایک مرتبہ اسٹارٹ کر دیا سورہ الحمد، اسی کو مکمل کریں، آپ کی نماز 100% صحیح ہے. تسبیحات اربع پڑھنے کی ضرورت اس کے بعد نہیں ہے. اور تسبیحات اربع میں بھی عرض کروں، یعنی جو جملہ ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ الحمد پڑھو یا ایک مرتبہ تسبیحات پڑھو. لیکن پھر دوسرا مستحب کہ اگر تسبیحات پڑھنے کو اختیار کرتے ہو تو پھر ثواب یہ ہے کہ ایک مرتبہ نہ رکو، 3 مرتبہ کم از کم پڑھو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد مزید 2 مرتبہ اس ذکر کو دہرا لو. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، عقیدہ امامت کے عنوان سے مسلسل میں آپ کے سامنے نرائز کو پیش کر رہا ہوں. مرحلہ وار ہم الحمدللہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ارشاد رب العزت ہوا، اے صاحبان ایمان تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جنہیں میں نے امر کا اختیار دے کر رکھا ہے. پروردگار عالم کی طرف سے بڑے خوبصورت عنوانات کے ذریعے اہل اسلام یہ سوال کرتے ہیں. ہمارے پاس ایز اے طالب علم، ایک طالب علم کے ناطے اس طرح کے سوالات آتے ہیں. ایک صاحب نے بڑی شدت سے سوال کیا
آن لائن سوال کیا، سوشل میڈیا پر سوال کیا. میں نے کہا پرسنل میں آپ بات کر لیں، میرا ای میل میں نے دے دیا. کہا نہیں آپ اس پر بات کریں، چینل پر بات کریں، سب کے سامنے بات ہوگی بلاگ. میں نے ایک سوال پوچھا، بعد میں دوبارہ نظر ہی نہیں آیا. کہنے لگے آپ جو بات کرتے ہیں کہ شیعت میں امامت کے بغیر، مولا امیر کی ولایت کے اعلان کے بغیر، مولا کائنات کی امامت کے بغیر جو ہے وہ انسان کو جنت ہی نصیب نہیں ہو سکتی، اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ. اگر یہ اتنی اہم بات ہے تو پروردگار عالم کو نام لے کر بتانا چاہیے تھا. کبھی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا شرافت کا مظاہرہ کرو. اگر یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا تم کہہ رہے ہو، تو اگر میری بات نہیں تو تیری بات بھی تو نام لے کر ہونی چاہیے تھی. یہ کون سی شرافت ہے؟ میری بات آئی تو کہا قرآن میں نام ہونا چاہیے تھا، اور تمہاری بات ہو تو ٹھیک ہے، پبلک نے کر دیا تو کر دیا. غور فرما رہے. یعنی عجیب بات ہے، یہ کہتے ہوئے انسان اور مسلمان یہ احساس نہیں کر پاتا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے کسی کو معین کیے بغیر، کسی کو بتائے بغیر. سرکار چھوٹا سا یہاں پر ایک سیٹ اپ ہے، 400-500 ہزار آدمی یہاں پر مجلس اعضاء میں آ رہے ہیں. ایک آپ میں سے ہر ایک سب کا تاج ہے. چھوٹا سا کہہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ کائنات میں کروڑوں انسان ہیں جو مولا حسین کا غم مناتے ہیں. تو ایک بہت چھوٹا سا سیٹ اپ ہوا نا یہاں پر. ہم چند افراد بیٹھتے ہیں، مولا کا ذکر کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، پرسداری کرتے ہیں، بیوی کو بتاتے ہیں بیوی محرم آ گئے، ہم تیرے بچے کے فرش اعضاء پر آ گئے، ختم ہو گئی بات. اب یہاں پر بھی جو بانی اعضاء ہیں، مجھے پتا ہے چھوٹا سا انتظام ہوتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے، کتنا اہتمام ہوتا ہے، ایک ایک کام کے لیے فرد مقرر ہے. اگر کسی کو جانا پڑے 4 آدمیوں کو ذمہ دار بنا کے جائے گا، میں جا رہا ہوں میرے پیچھے خیال رکھنا. یعنی عجیب بات ہے، آج کے مسلمان کو، آج کے مومن کو ایک چھوٹا سا 500 ہزار آدمی کا سیٹ اپ ہے تو اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ میں جا رہا ہوں میرے پیچھے کوئی ہونا چاہیے. اتنا بڑا دین جو صدیوں چلنے والا ہے، پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے کسی کو معین کیے بغیر. دلائل نقلیہ پر تو بات بہت بعد میں ہوگی، دلائل عقلیہ پر آ کر بات کرو ہمارے ساتھ. جس دلیل کے تحت رسول کی رسالت ہونا ضروری ہے، جس دن وہ سمجھ میں آ جائے گی، اسی دلیل کے تحت علی کی امامت ہونا ضروری ہے. سلسلہ امامت دراصل تسلسل سلسلہ نبوت اور رسالت ہے. وہ لیول نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے جو رسالت عظمائے پیغمبر اکرم کا مقام ہے. عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. لیکن عزیزان گرامی مجھے کہنے دیجئے، میں نے کل جناب زہرا کے اس روایت پر بات کو روکا تھا، تو مجھے بات کو آگے بڑھانا ہے. پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے صاحبان امر بنایا ہے. کچھ ہستیاں ہیں جو صاحبان امر ہیں. مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتا. اچھا عجیب بات یہ ہے عزیزان گرامی، بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ عالم اسلام تو اپنی جگہ، عالم تشیع میں بھی سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے. عزیزان گرامی ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا. میں کیسے عرض کروں، بہت زیادہ کھل کر بات نہیں کر سکتا لیکن اشارہ ضرور کروں گا. جو مسلمانوں نے غلطی کی وہ یہی کی کہ جب دیکھا کہ یہ جو امامت کی قبا ہے یہ پوری نہیں آ رہی. کیسے عرض کروں، پیغمبر کم اس دنیا سے گئے، قرآن مجید نے اعلان کیا وہ اولو الامر منکم، ان کی اطاعت کرنا ہے، یہ رسول کے ہم پلہ ہے. یعنی آسان الفاظ میں کہوں کہ ایک لباس دے کر گئے، ایک پیرہن دے کر گئے، دیکھو بابا یہ میں پیرہن دے کر جا رہا ہوں، دیکھنا کس پر فٹ آ رہا ہے، جس پر فٹ آ رہا ہو اسی کو پہنا دینا، اسی کو مان لینا. اب وہ لے کر گئے کسی اور کو پہنانے، وہ اس کو پوری نہیں آتی تھی. اب بجائے بندہ تبدیل کرنے کے عالم اسلام نے یہ کیا کہ تھوڑا سا آستین چھوٹی کر دی، تھوڑا سا ادھر سے کاٹ دیا. جیسے جیسے بدلتے گئے، پیراہن تبدیل کرتے گئے، معیار تبدیل کرتے گئے. یہاں پر یہ معیار ہے، وہاں پر وہ معیار ہے، یہاں پر یہ معیار ہے. پہلی مرتبہ جمہور منتخب کرے گی، دوسری مرتبہ خلیفہ منتخب کرے گا، تیسری مرتبہ شورا مجھے اندازہ ہے نہیں پہنچ رہی ساری باتیں، اس لیے کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے ہیں. تاریخ الخلفاء کو اٹھا کر دیکھیے، تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیے، اتنے زیادہ پینترے بدلے ہیں.
آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ عالم اسلام سے پوچھیں، بتاؤ انتخاب کیسے ہوا؟ پیغمبر اکرم کی دنیا سے جانے کے بعد جس فرد کو تم نے مسند خلافت میں بٹھایا، کیسے انتخاب ہوا؟ کہ صاحب بات یہ ہے کہ جمہور نے انتخاب کیا، اہل فصل و عقد نے انتخاب کیا۔ اچھا معیار یہ ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کو کیسے انتخاب کیا؟ کہ نہیں، جمہور نے انتخاب نہیں کیا، پہلے نے انتخاب کیا۔ اچھا پھر تیسرے کا انتخاب کیسے ہوا؟ کہ صاحب پوچھا گیا ان سے کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں دنیا سے، آپ کا وقت آخر آ گیا ہے، تو آپ بتا دیجئے آپ کی بات کون ہے؟ تو عجیب جملہ کہا، تاریخوں میں موجود ہے دوسرے خلیفہ نے، کہ میرے پاس دونوں سنتیں ہیں، میں چاہوں جس پر بھی عمل کروں۔ پہلی سنت یہ ہے کہ جو ہمارا رسول تھا وہ بتائے بغیر چلا گیا، تو میرے پاس اختیار ہے کہ میں بتائے بغیر چلا جاؤں، تم لوگ خود ہی منتخب کر لینا۔ اور دوسری سنت بھی میرے پاس ہے کہ جو مجھ سے پہلے والے تھے وہ مجھے منتخب کر کے گئے تھے، تو میرے پاس یہ سنت بھی موجود ہے، میں چاہوں تو کسی کو منتخب کر کے چلا جاؤں۔ تو قبلہ دونوں میں سے ایک انتخاب کر لیجئے۔ کہا نہیں، میں دونوں میں سے کسی پہ عمل نہیں کروں گا، میں تیسرا کام کر کے جاؤں گا۔ 6 افراد کی شورا بنائی گئی، اور احکامات کو دیکھیے زن گرامی، تاریخ اسلام کے صفحات میں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ابن خطیبہ دانوری نے اس کتاب باقاعدہ تاریخ الامام والسیاسہ، تاریخ الخلفاء کے نام سے بڑی مشہور کتاب ہے۔ شاید دوسری صدی کے آغاز میں جب ائمہ تحریک کا دور چل رہا تھا، 8ویں امام کو 7ویں امام کو دور چل رہا تھا، اس وقت کی لکھی ہوئی کتاب ہے الامام والسیاسہ، ابن خطیبہ دانوری کی، آج سے تقریباً 1200 ساڑھے 1200 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب۔ تفصیلات ہیں اس کے اندر، اگر 5 ایک طرف ہو جائیں، 6 میں سے ایک طرف ہو جائے، اس چھٹے کی گردن کاٹ دینا۔ میں ایک چھوٹا سا آپ کو بات بتاؤں، پروردگار عالم آج میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، خدا را اہل بیت کا ماننے والا نہیں سمجھ پا رہا بہت ساری باتوں کو۔ جب خود کا قد بلند نہیں کر سکتے ہیں تو مولا کائنات کا قد گرا دیتے ہیں۔ جب خود کا قد بلند نہیں کر سکتے ہیں تو پیغمبر کا مقام گرا دیتے ہیں۔ پیغمبر بھی تو ایسے ہی تھے بیچارے، جب پہلی مرتبہ جبریل آئے تو کانپنے لگے، پتہ ہی نہیں تھا۔ جناب خدیجہ کے پاس آ کر کہتے پتہ نہیں کیا ہوا یہ سب۔ ایک عیسائی جوان پادری آئے گا، وہ محمد رسول اللہ کو بتائے گا، اے محمد آپ کو پتہ نہیں چلا، میں بتا رہا ہوں آپ کے پاس جبرائیل آئے تھے۔ اسلام کی تقدیر کے ساتھ جتنا مذاق مسلمانوں نے کیا ہے، غیروں نے نہیں کیا۔ مقام عظماء رسالت کو لے کے کل انشاءاللہ عرض کروں گا، اس موضوع پر بات آئی گی، لیکن ایک جملہ مجھے کہنے دیں یہاں پر۔ میں ایک چھوٹا سا اسکول چلاتا ہوں کراچی میں، ہم اس کے ایک سافٹ ویئر بنا رہے تھے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم، اسٹوڈنٹس کیسے اس کے اندر آئیں گے، ٹیچرز کا کیا کردار ہوگا، کوآرڈینیٹرز کا کیا کردار ہوگا، وائس پرنسپل کا کیا کردار ہوگا، پرنسپل کا کیا کردار ہوگا، اپر لیول کے ٹرسٹیز مینجمنٹ کا کیا کردار ہوگا، سارا سافٹ ویئر بنایا، کس طرح سے ایکسیس ہوگا، کیا کام ہوگا، سبمیشن کس کے پاس کیا رائٹس ہوں گے۔ وہ جو سافٹ ویئر ڈیزائنر تھے وہ آخر میں میرے پاس آئے، کہنے لگا مولانا صاحب یہ سارا ہو گیا، اب ایک بات بتائیے آپ کس کو کتنا ایکسیس دینا چاہتے ہیں، کس کے پاس کتنا اختیار ہے۔ مثلا بچہ جب جائے گا لاگ ان ہوگا، اب بہرحال اگر جو نہیں سمجھتے ہیں کمپیوٹر کو میں ان کو نہیں سمجھا پاؤں گا، ظاہر سی بات ہے، لیکن آج ماشاءاللہ تقریباً تمام ہی اہل علم، اہل ادب، اہل فن جانتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آشنائی ہے۔ اختیارات کتنے ہیں؟ بچہ جب لاگ ان ہوگا تو اس کے پاس صرف اتنا اختیار ہوگا کہ وہ اپنی پروگریس رپورٹ کو دیکھ سکے، میرے ہوم ورکس کیا ہیں، میرے اسائنمنٹس کیا ہیں، میرے کیا کام باقی رہ گئے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا سمپل ایکسیس ہے، اس کا بہت لمیٹڈ ایکسیس ہے۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ میں بیٹھے ہوئے بچے کا حساب کتاب کیا ہے، اسے نہیں پتا، اسے اپنا پتا ہے سر۔ لیکن کلاس ٹیچر کے پاس سارے بچوں کا ایکسیس ہے، کلاس میں 15 بچے ہیں، 20 بچے ہیں، ٹیچر کے پاس ایکسیس ہے کہ وہ 20 کے 20 بچوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس نے ہوم ورک کیا ہے، دیکھ سکتا ہے کیا 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 نہیں کیا۔ کوآرڈینیٹر ہے، سبجیکٹ کوآرڈینیٹر ہے، اس کے پاس اور زیادہ ایکسیس ہے۔
بات آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے، وی پی تک جاتی ہے، پرنسپل تک جاتی ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صاحب جو ٹرسٹیز ہیں، جو اپر مینجمنٹ ہے، ان کے پاس 100% رائٹس ہیں۔ کہا صاحب 100% رائٹس آپ کے پاس تو ہیں، کسی اور کو بھی 100% رائٹس دینے۔ ہم نے کہا صاحب ہمارے پرنسپل کو بھی 100% رائٹس ہونے چاہیے، ایڈیٹنگ کا رائٹ ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں، بات پہنچ رہی ہے؟ رائٹ ہونا چاہیے 100%۔ سرکار سمجھ میں آ گیا مجھے کہ چاہے اپر مینجمنٹ کوئی بھی ہو، بعض افراد ہوتے ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے تو ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو اختیار ہوتا ہے وہ برابر میں بیٹھے والے کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے مجھ جیسا ہے، وہ نظر آنے میں تجھ جیسا ہوتا ہے، اختیارات تجھ سے بہت بلند ہوتے ہیں۔ اب میں کیا کروں کہ پروردگار عالم نے جب کائنات کو بنایا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا عزیزان گرامی، بڑا حساس معاملہ ہے، بڑی حساس لائن ہے۔ جب پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو بنایا تو واجب الوجود وہ ہے، کائنات کا خالق و مالک وہ ہے، وجود ذاتی اس کا ہے۔ کائنات پہ ہر شے کا وجود وجود عرضی ہے، ہر وجود ممکن الوجود ہے۔ پیغمبر اکرم کے وجود مقدس سے لے کر کائنات کے آخری وجود تک ہر وجود وجود ممکن الوجود ہے۔ خالق کے ساتھ، واجب کے ساتھ، مالک کے ساتھ اس کا کوئی مقایسہ نہیں ہے، وہ عبد ہے۔ پیغمبر اکرم فرمایا کرتے تھے، میں جب کہا کہ یا رسول اللہ پروردگار عالم نے آپ کو یہ اختیار دیا، یہ جملہ کہا، اتنی فضیلت دی، تو آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ سر کیوں جھکاتے ہیں؟ فرماتے تھے رو کر پیروں میں ورم آ جاتے تھے، اتنا عبادت کیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے اگر پروردگار نے اتنا عطا کیا ہے، اولم اکن عبدا شکورا، کیا مجھے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک جملہ کل آئے گا، اشارہ آج سن لیں۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو معراج عطا کیا۔ جتنے الفاظ قرآن میں استعمال کیے اپنے حبیب کے لیے، کتنے الفاظ ہیں؟ محمد، حبیب، نبی، رسول، طٰہٰ، مزمل، یاسین، مدثر، کس شان سے اپنے حبیب کو مخاطب کیا، لیکن معراج کس کو دیے؟ نہ اپنے مدثر کو معراج دی ہے، نہ اپنے مزمل کو معراج دی ہے، نہ اپنے طٰہٰ کو معراج دی ہے، نہ اپنے یاسین کو معراج دی ہے، نہ اپنے نبی کو معراج دی ہے، نہ اپنے رسول کو معراج دی ہے۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت جا کر قرآن دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، میں اپنے عبد کو معراج دے رہا ہوں۔ جتنا پیغمبر خدا کی بارگاہ میں جھکے، پروردگار نے اتنا ہی بلندی پر پہنچایا پیغمبر اکرم۔ یہ مقامات ہیں، اس عبدیت کو سمجھنا ہے۔ اس مقام کو سمجھنے کے بعد یاد رکھیں عزیزان گرامی، اگر یہ لائن سمجھ میں آ گئی، پھر جو اختیارات پروردگار کے پاس ہیں، پروردگار نے کہا محمد سارے کے سارے اختیار تجھے دیے۔ وہ خدا نہیں بن گئے، مولا کائنات خدا نہیں بن گئے، خدا نہیں ہے، لیکن اختیار خدا سے کم بھی نہیں ہے۔ یعنی خدا نہ خاصہ خدا کے سامنے نہیں اختیار، پیرالل نہیں ہے، خدا کے سامنے آ کر نہیں کھڑے ہو گئے، دوسری خدائی کی دکان نہیں کھول لی ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں، پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان کی مشیت ان کی مشیت ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ ہمارا محمد ہوا و ہوس سے بات نہیں کرتا۔ غور فرمائے جناب گرامی، اس مقام کی ایک اعلیٰ ترین شخصیت کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ خدا ہمارے مراجعین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ جس درس خارج میں آیت اللہ وحید خراسانی نے اس نقطے کا اشارہ کیا، میں خود اس درس خارج میں موجود تھا۔ جناب زہرا کی شہادت کے ایام آئے، مجھے نہیں پتا وزیان کے ذہنوں میں کیا ہے درس خارج کے بارے میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ درس خارج قم، نجف، فقہ، اصول فقہ، باریک ترین موضوعات پر بات ہوتی ہے۔ کم از کم 10 12 سال جب تک انسان نے نہ پڑھا اس درس میں بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، اسے سمجھ بھی نہیں آتا بات کیا ہو رہی۔ لیکن یہ مراجعین، یہ بزرگان ایسا نہیں ہے کہ مقامات اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ کبھی اٹھا کر دیکھیے، پتہ چلے کیا ہے۔ یعنی جب یہ بات کرتے ہیں اہل بیت اطہار کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بابا اہل بیت ہے کیا، سمجھنا ہے تو ان سے سمجھو۔ جناب زہرا کی شہادت کے ایام نزدیک آئے، جب اگلے دن سے اب چھٹیاں ہونی ہیں شہادت کے دن کی،
آخری دن درس خارج میں کہا درس خارج نہیں ہوگا، جو ہوگا فاطمہ زہرا پر بات ہوگی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. مقامات کو سمجھئے. فرماتے ہیں اس کائنات میں صرف دو ہی اصل مقولات ہیں، مقولہ من، مقولہ ما. اب ظاہر سی بات ہے مجھے تھوڑا سا فلسفی علمی اصطلاحات کو استعمال کرنا پڑے گا اہل علم کے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال اس فرش ازا پر ہر مرحلہ فکر کے مؤمنین کرام شرکت فرماتے ہیں. آپ نے سالوں سے سنا، بچے بھی ہوتے ہیں، آسان الفاظ بھی میں استعمال کروں گا. یقیناً بعض باتوں کا ترجمہ اتنا آسان نہیں ہوتا. کا مقولہ من ہے، مقولہ ما ہے، ذوی حیات ہیں، ذوی روح ہیں، ذوی العقول ہیں، غیر ذوی العقول ہیں. سادہ ترین الفاظ میں اگر اس کا ترجمہ کروں تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں living things and non living things, but it's not about living things only. صاحب عقل اور غیر صاحب عقل، اس کے اندر بھی سارے حیوانات جوالات سب آ جاتے ہیں. مقولہ من، مقولہ ما. من کا مقولہ یعنی جو صاحبان عقل ہیں، جو ذوی العقول ہیں، وہ سب سے بلند ہیں. غیر ذوی العقول سب سیکنڈ کیٹیگری میں آتے ہیں. ان کو لفظ ما سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، منطق اور فلسفے کی زبان میں. کا مقولہ من کے اندر واجب الوجود کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے، اور وہ ہے ذات رسالت، ذات مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میں جلدی سے یہاں سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ بہرحال جن عزیزان تک میں اپنی بات کو پہنچا سکتا ہوں وہ جس حد تک میرے بس میں ہے ان کے ذہنوں تک پہنچا سکوں. مقولہ من میں ذات واجب الوجود کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے، ختم مرتبت کی ذات ہے. لیکن ایک مرحلے پر آ کر ہم اس مقولہ من کو دو اصناف میں تصنیف کر سکتے ہیں. اب یہاں پر لفظ تقسیم صحیح نہیں ہے علمی اعتبار سے، لیکن سمجھانے کے لیے تقسیم کا ورڈ ہی صحیح ہے. دو اصناف میں تصنیف کر سکتے ہیں یا دو اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں. لفظ اقسام منطقی اعتبار سے یہاں پر صحیح نہیں. اور وہ دو اصناف ہیں صنف الرجال اور صنف النسوان. یعنی ویسے تو ایک ہی وجود ہے مقدس جو پروردگار کے بعد ہے، پھر کوئی اور وجود نہیں ہے. لیکن اگر اسی انسان کو جو اشرف المخلوقات پروردگار عالم نے بنایا اگر دو اقسام میں تقسیم کر لیں تو ایک قسم ہے، ایک صنف ہے مردوں کی، ایک صنف خواتین کی. اب اگر اجازت ملے کہ ایک اور کرسی پروردگار کے بعد لگائی جائے محمد کے برابر میں اور کہا جائے اس لیول کی ہستی کو لے کر آؤ جو صنف نسوان کے اندر ہو، خواتین کے صنف میں ہو اور محمد کے برابر میں آ کر بیٹھ سکے، تو اگر یا تو کرسی ایک ہے، لیکن اگر دوسری کرسی لگائی گئی تو اس کرسی پر کائنات کا کوئی انسان نظر نہیں آئے گا، صرف ایک ہستی نظر آئے گی جس کا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. سرکار سمجھے تو صحیح جناب زہرا کا مقام کیا ہے. ایک عجیب روایت ہے، یعنی ایک عجیب الفاظ روایتوں کے اندر. آپ نے ایک جملہ ہمیشہ سنا ہے، میں چاہ رہا ہوں دوسرا جملہ آپ کو سناؤں. جن کو سمجھ میں نہیں آتا وہ پہلے جملے کے بعد ختم کر دیتے ہیں، انہیں دوسرا جملہ سمجھ میں نہیں آتا، انہیں لگتا ہے کہ فضیلت نہیں ہے یہ، وہ دوسرے جملے کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں. جملہ یہ ہے کہ جب بھی جناب زہرا تشریف لایا کرتی تھی پیغمبر اکرم کھڑے ہو جاتے تھے، قام الیہ، سینے سے لگاتے تھے، رحبہا، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، وَأَجْلَسَهَا مَجْلِسَهُ، یہ تین الفاظ کھڑے ہوتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، اور جس مقام پر خود تشریف فرما ہوتے تھے وہاں جناب زہرا کو بٹھاتے تھے. اس کا دوسرا جملہ بھی ہے. دوسرا جملہ یہ ہے کہ جب پیغمبر تشریف لاتے تھے تو جناب زہرا یہی تین کام کرتی تھی. کھڑی ہو جاتی تھی، سینے سے لگاتی تھی، اپنے مقام پر بٹھاتی تھی. ابھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کیسے پڑھیں. بابا یہ دو ہم منصب ہیں. ہم منصب کا مطلب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بہرحال کائنات کا سب سے اونچا وجود پیغمبر اکرم کا وجود ہے. میں جناب زہرا کو پیغمبر سے پڑھا نہیں سکتا، میرے بس میں نہیں ہے، منزل رسالت پہ بھی لا نہیں سکتا. لیکن دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک ملک چھوٹا ہوتا ہے، ایک ملک بڑا ہوتا ہے.
لیکن دو ملکوں کے پریزیڈنٹ آ گئے تو عہدے کے اعتبار سے دونوں برابر ہو جاتے ہیں. دنیا کے اثر و رسوخ کے اعتبار سے الگ ہوتی ہے کیفیت, لیکن چونکہ عہدے کے حساب سے برابر ہوتے ہیں تو پروٹوکول دونوں کا برابر ہو جاتا ہے. عہدے کے اعتبار سے دونوں کا پروٹوکول برابر ہو جاتا ہے. تو اب یہ رسول اپنی بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا, بیٹی اپنے بابا کے لیے نہیں کھڑی ہو رہی. ایک ہم منصب ہے جو دوسرے ہم منصب کو پروٹوکول دے رہا ہے. اگر زہرا آئیں گی تو ان کی ذمہ داری ہو کہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے مقام پر بٹھائیں. اگر پیغمبر آئیں گی تو ان کی ذمہ داری ہے کہ کھڑی ہو جائیں, اپنے مقام پر بٹھائیں. ایک سلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. یہ ہے مقام حضرت زہرا, یہ ہے عظمت حضرت زہرا. وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدِعِ فِيهَا, آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا راز پنہان ہے جو چھپا ہوا ہے. اور میں دعویٰ کروں آج ممبر میں بیٹھ کے میری سمجھ میں آ گیا, یا آپ دعویٰ کریں سمجھ میں آ گیا. ہماری سمجھ میں اتنا آ جائے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا, زہرا ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا, پتہ نہیں یہاں عرض کیا تھا, اس جگہ پر عرض کیا تھا, سورہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ کی تفسیر میں میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار نے فرمایا, جب قرآن نے کہا نا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. یہی پر عرض کیا تھا میں نے, تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. امام نے فرمایا اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ, یعنی قرآن کہہ رہا ہے تمہیں کیا معلوم, تمہاری کیا اوقات کہ تم سمجھو کہ خدا کی فاطمہ کیا ہے. 18 سال میں پروردگار نے اپنے پاس بلوا لیا, بہت ہو گیا. اس کائنات مادی میں اتنی جان نہیں ہے کہ زہرا کے وجود کو اس سے زیادہ برداشت کر سکے. ساری زندگی پڑھتے میرے. اب میں روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا, بہرحال اس کو مکمل کروں, مجھے ذکر مصائب پر آنا ہے. ابھی مصائب کے ایام میں جابر آتے ہیں جناب امام پنجم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سرکار کی خدمت میں, اور اگر عرض کرتے, میں نے کل روایت پڑھی تھی, اگر کوئی مومن ایسے تھے جو کل نہیں آئے تھے, میں جلدی سے اس کو ریکیپ کر دوں, اس کا خلاصہ پیش کر دوں. ید رسول اللہ حدثنی بحدیث اذا انا حدثت بہی الشیعہ فرحوا بذالک. مولا کہاں فرمائے مجھے اپنی جدہ حضرت زہرا کے حق میں کوئی ایسی حدیث سنائے جب میں شیعوں کو سناؤں تو وہ خوش ہو جائیں. فرحوا بذالک. امام نے فرمایا سنو, حدثنی ابی عن جدی عن رسول اللہ, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ, جب قیامت کا دن آئے گا, پروردگار عالم کی طرف سے انبیاء اور رسول کے لیے نصب کیے جائیں گے منابر من نور فیکون منبر اعلی منابرہم. سارے انبیاء اور رسول کے لیے نور کے ممبر بنائے جائیں گے. ابھی خدا جانتا ہے اس در کیا پروٹوکول ہوگا. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. شکریہ. فَيَكُونُ مِنْبَرِ أَعْلَى مَنَابِرِهِمْ, میرا ممبر سب سے اونچا ممبر ہوگا. فقال اللہ تبارک و تعالی اخطب یا محمد, پروردگار مجھے مخاطب ہو کر کہے گا اے محمد آپ خطاب فرمائیں. میں خطاب کروں گا بخطبۃ, ایسا خطبہ پڑھوں گا, ایسا خطاب کروں گا کسی نبی رسول نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا, پڑھنا تو دور کی بات ہے. یعنی یہ جب میں کل پڑھ رہا تھا تو ایک جملہ آیا تھا کہ میں ایسا خطبہ پڑھوں گا کہ کسی نے نہیں پڑھا ہوگا. نہیں, روایت کا جملہ یہ نہیں کہ ایسا خطبہ نہیں پڑھا ہوگا, جملہ یہ ہے کہ ایسا خطبہ کسی نے سنا نہیں ہوگا, پڑھنا تو دور کی بات ہے. اس کے بعد تمام اوصیاء انبیاء کے لیے ممبر بنائے جائیں گے. فَيَكُونُ, میرے وسیع کا ممبر, فی اوساطہم, سب کے درمیان میں سب سے اونچا ممبر ہوگا. پھر خداوند متعال کہے گا میرے وسیع علی ابن ابی طالب سے, اے آپ خطاب کریں علی. علی خطاب کریں گے, ایسا خطاب کریں گے کسی وسیع نبی نے ایسا خطاب زندگی میں نہیں سنا ہوگا. اس کے بعد اولاد انبیاء کے لیے ممبر لگائے جائیں گے, ذریات کے لیے ممبر لگائے جائیں گے. میرے دو بیٹے حسن و حسین کا ممبر سب سے اونچا ہوگا. پھر ان سے کہا جائے گا خطبہ دے, دونوں ایک خطبہ پڑھیں گے, ایسا خطبہ پڑھیں گے کسی صفت نے, کسی فرزند نے ایسا خطبہ سنا تک نہیں ہوگا. اس کے بعد منادی ندا دے گا وہو جبرائیل, این فاطمہ بنت محمد, این خدیجہ بنت خویلد, این مریم بنت عمران, ایسا آسیہ بنت مزاحم, این
ام کلثوم، ام یحییٰ ابن زکریا، 5 خواتین کا نام، جناب زہرا کا نام، جناب خدیجہ کا نام، جناب آسیہ کا نام، جناب مریم کا نام، جناب ام کلثوم خارق، جناب موسیٰ کا نام تشریف لائیں گے. پھر پروردگار عالم کہے گا، یہ کھڑے ہو جائیں گے اپنے مقام سے، پھر پروردگار عالم فرمائے گا یا اہل الجم لمن الکرم اليوم، آج کرم کس کے لیے سزاوار ہے؟ کسی کی ہمت نہیں ہوگی. لاکھوں کی تعداد میں انبیاء کے ممبر ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اوصیاء کے ممبر ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اسباط کے ممبر ہیں، ملینوں تک بات پہنچ رہی ہے صرف شخصیات تک. عوام الناس تو کروڑوں ہے، اربوں ہیں، پتہ نہیں کھربوں ہیں. اول آدم سے لے کر آخر تک نہ جانے قیامت کب آنے والی، سارے کے سارے جمع ہیں. یا اہل الجم لمن الکرم اليوم، کسی کی ہمت نہیں ہوگی. 4 شخصیات جواب دیں گی، فیقول محمد وعلی وحسن والحسین للہ الواحد القہار، پروردگار تیری ذات کے علاوہ کسی کو کرم زیب نہیں دیتا. پروردگار فرمائے گا یا اہل الجم انما جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین والفاطمہ، آج کرم کو میں قرار دے رہا ہوں محمد کے لیے، علی کے لیے، حسن کے لیے، حسین کے لیے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. پھر پروردگار فرمائے گا غضوا ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے کر دو، سر جھکا لو. فاطمہ زہرا آ رہی ہے. جناب جبرائیل، مولا فرماتا ہے جناب پیغمبر کے فرمان سے، جناب جبرائیل ناقۃ من نوق الجنہ مدبجۃ الجنبین، ناقے کو لے کر آئیں گے، سر جھکا ہوا ہوگا اس کا، اپنے آپ کو اس نے خاضع کر کے رکھا ہوگا. اس پر ایک رحل رکھی ہوگی مرجان کی، لؤلؤ کے، اس کی جو ہے وہ لگام ہوگی. بی بی کے سامنے اگر اس ناقے کو بٹھایا جائے گا، ابھی سواری کا ترجمہ ہے، یعنی ابھی سواری کیا سواری ہے؟ عربوں کے لیے لفظ ناقہ کے علاوہ کوئی سواری کا لفظ آ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ ناقۃ من نوق الجنہ، جنت کے ناقوں میں سے ایک ناقہ، اب جنت کی سواری میں سے ایک سواری. اب اس سواری کا انداز کیا ہے اس کو دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا یہ وہ اونٹ نہیں جس کو ہم اونٹ سمجھتے ہیں. پھر پروردگار عالم 1,00,000 ملک بھیجے گا جو شہزادی کو دائیں طرف سے اسکورٹ کر رہے ہوں گے. 1,00,000 ملک بھیجے گا جو بائیں طرف سے شہزادی کے ساتھ چل رہے ہوں گے. 1,00,000 ملک بھیجے گا جو شہزادی کی سواری کے تخت کو اٹھائے ہوں گے. 1,00,000 فرشتے، ابھی ایک اونٹ نہیں ہے. بہرحال مجھے تفصیلات میں نہیں جانا. یہاں تک کہ شہزادی سارا الی باب الجنہ، جنت کے دروازے تک پہنچیں گی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس روایت کے اندر مصائب کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ امام باقر سے جو سوال پوچھا گیا تھا فرحوا بذالک، مولا وہ حدیث بتائیں کہ شیعہ خوش ہو جائیں. مولا نے اس میں تذکرہ نہیں کیا. جنت کے دروازے پر پہنچیں گی، جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، مجھے جملہ کہنے دے زانی گرامی، آپ عزیزان بہت سارے فنکشنز کرتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے آفیسز کے اندر، لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر، نیشنل لیول پر. اگر کوئی ایک شخصیت ہو نا، مہمان خصوصی بنانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر 4 نائب وزیر آ جائیں، ایک کو بنانے کا مطلب 3 کا دل توڑنا. اب یہاں پہ 1,00,000 انبیاء ہیں، اوصیاء اور اسباط تو دور کی بات ہے، اللہ کے رسول جیسا صحابی بھی ہے، ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ جیسے اولو العزم انبیاء ہیں. پروردگار عالم اپنی کائنات میں، قیامت کے میدان میں، ان کروڑوں اربوں خربوں انسانوں میں سے جس ہستی کا انتخاب کر رہا ہے جنت کی اوپننگ سیریمنی کے لیے، وہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے. یہ یاد رکھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جنت کے دروازے پر پہنچیں گی شہزادی، فتلتفت، پروردگار کہے گا بی بی جنت تیرے لیے، جنت میں داخل ہو. کائنات کا پہلا انسان جو اس مرحلے پر آ کر ایک مرتبہ جنت کا آغاز کرے گا، شہزادی کون ہے؟ شہزادی آگے نہیں بڑھیں گی، پلٹ کر دیکھیں گی. اب پروردگار ڈائریکٹ خطاب کرے گا جناب زہرا سے، اب کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے. یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی، ملتفاتو کی، کیوں تو نے پلٹ کر دیکھا ہے؟
शहजादी फरमाएंगी पालने वाले, मैं आज चाहती हूं अंत और क़द्री फी मिस्ल हाज़िल यौम, कि आज के दिन जब अव्वल और आखिरीन जमा है, पता चले कि फातिमा ज़हरा का मकाम क्या है। परवरदिगार कहेगा इतनी सी बात है, फंज़ुरी, इस सारे मजमे में देख, ए बीबी, मन काना फी क़ल्बिही हुब्बुन लक औ लिअहद मिन ज़ुर्रियतिक फ़अख़ुज़ी बियदिही वदख़ुलीहिल जन्नह, जिस इंसान के दिल में भी तेरे या तेरे बच्चों में से किसी की भी मोहब्बत है, बीबी अपना हाथ पकड़ उनका, उनको जन्नत में डालता। बीबी जन्नत में नहीं जाएगी जब तक अपने एक ही पालने वाले को जन्नत में न लेकर। हल्की सी मोहब्बत, तुम तो फर्श अज़ा पर अगर बैठे हो, अपना मकाम पहचानो, अपनी अज़मत पहचानो। ऐसा नहीं कहना, याद रखिएगा, जुमला मुझे कहने दें, अपने बच्चों से, नौजवानों से कह रहा हूँ, बुजुर्गान एहतराम करते हैं, बच्चों से कह रहा हूँ, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जिनका मकाम ज्यादा होता है ना, उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। तुम अहले बैत के मानने वाले हो, तुम अकबर के मानने वाले हो, तुम कासिम के मानने वाले हो, तुम्हारा किरदार इतना पुख्ता होना चाहिए, तुमको देखकर कहा जाए ये ऐसे है तो अकबर कैसा होगा। तुम्हारा किरदार इतना बुलंद होना चाहिए बच्चों का, ये बच्चे ऐसे हैं तो हसन का लाल कासिम कैसा होगा। बच्चियों का किरदार ऐसा होना चाहिए। देखिए कि ये बच्चियां इतनी मुअद्दब हैं, इतनी बाहिजाब हैं, जिनके ये मानने वाले हैं वो कितने बाहिजाब होंगे, कितने मुतहर होंगे। मुझे शर्म आती है कहते हुए, आज मोमिन अपनी बेटी को ऐसा लिबास पहना रहा है, इतना चुस्त लिबास पहना रहा है, मजलिस अज़ा में आने के लिए। बाजार में जाए, मजलिस और बाजार में फर्क नहीं है हिजाब के हवाले से। मैं नहीं करके खुलकर बातें कर सकता, खुदारा एहतराम करें, आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को तहजीब आले मोहम्मद से आशना करें। देख बीबी किसके दिल में तेरी मोहब्बत है, ले जा जन्नत में उसको। अब ये लाखों करोड़ों अरबों इंसान बीबी मुंतखब करेगी। मौला फरमाते हैं वल्लाह शहजादी इस तरह से अलग करेगी जिस तरह परिंदा सही दाने को गलत दाने से अलग करता है, एक सबको लेकर जाएगी। अच्छा, यहां पर आकर रिवायत मुकम्मल नहीं हो रही, लेकिन अजीब है। अब जो रिवायत का बना है, खुदा की कसम बहुत अजीब है। जब ये जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे ये मानने वाले, तो ये जा रहे होंगे जन्नत में, ये नहीं रुक रहे होंगे। मासूम फरमा रहे, पैगंबर फरमा रहे, फयुल्किल्लाहु फी कुलूबिहिम अन यल्तफितू, खुदा इनके दिल के अंदर डालेगा कि तुम भी पलट कर देखो। ये पलटने वाले नहीं थे, ये तो सर झुका कर जा रहे थे। युल्किल्लाहु फी कुलूबिहिम अन यल्तफितू, ये पलट कर देखेंगे। जब ये पलट कर देखेंगे, अब परवरदिगार इनसे मुखातिब होगा। ये फातिमा ज़हरा की मुहिब्बीन की इज्जत है, परवरदिगार क़यामत के मैदान में उनसे बात करेगा। जब ये पलट कर देखेंगे, अब जुमला ये है, रिवायत का लफ्ज या अहिब्बाई नहीं कहेगा, या अहिब्बा फातिमा ज़हरा, ए ज़हरा की मोहब्बत दिल में रखने वालों, ए मेरे महबूब बंदो। क्यों तुमने पलट कर देखा, क्यों इंतफात किया है? तुमको तो मेरे हबीब की बेटी जन्नत में लेकर जा रही है। ये सर झुकाकर कहेंगे पालने वाले, ज़हरा की अजमत तो पता थी, आज हम चाहते पता चले हमारा मकाम क्या। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये रिवायत अर्ज कर रहा हूं, नहीं करानी, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने मकाम को पहचानो। तुम हुसैन के फर्श अज़ा पर आकर बैठे हो, बहुत बुलंद है तुम्हारा मकाम, इसकी कदर करो, इसकी इज्जत करो। फातिमा ज़हरा की मोहब्बत दिल में लेना छोटा काम नहीं है। परवरदिगार कायनात के हर इंसान को ये इज्जत और सआदत नसीब नहीं करता। इसके लिए खून में तहारत चाहिए, इसके लिए दूध में तहारत चाहिए। मासूम फरमाती बिलावजह नहीं है, जब अपने दिलों में अली के अबी तालिब की मोहब्बत को महसूस किया करो ना, अपनी माओं को दुआ दिया करो, उन्होंने खयानत नहीं की। क्यों पलट कर देखा तुमने? कहेंगे परवरदिगार हम चाहते हैं पता चले आज हमारी इज्जत क्या है, हमारा मकाम क्या है, हमारा मर्तबा क्या है। परवरदिगार कहेगा ए अली फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करने वालों, देखो उन्जुरू मन अहब्बकुम लिहुब्ब फातिमा। 5 जुमले हैं, मन अहब्बकुम लिहुब्ब फातिमा, मन अतअमकुम लिहुब्ब फातिमा, मन कसाकुम लिहुब्ब फातिमा, मन
سقاکم شربتن بحب فاطمہ ومن رد عنکم غیبتن لحب فاطمہ. دیکھو اس پوری کائنات میں بچ جانے والوں میں اگر ایک انسان بھی ایسا ہے جو فاطمہ زہرا سے پیار نہیں کرتا تھا لیکن تم سے اس لیے عزت کرتا تھا کہ تم فاطمہ زہرا سے، جس نے تمہیں شہزادی کی محبت میں ایک لقمہ کھانے کا کھلایا ہے، جس نے شہزادی کی محبت میں تمہیں لباس پہنایا ہے، جس نے شہزادی کی محبت میں سبیل لگائی ہے، تمہیں ایک گھونٹ پانی کا پلایا ہے، کچھ نہیں کر سکتا تھا، تمہارے بارے میں کوئی بات کر رہا تھا، خبردار یہ فاطمہ زہرا کا ماننے والا ہے، اس کے بارے میں بات نہ کرنا. اگر اتنا سا بھی کیا ہے اٹھاؤ ان کے ہاتھوں کو، پکڑو ان کے ہاتھوں کو، تم انہیں بھی جنت میں لے کر چلے جاؤ. میرا امام فرماتا ہے خدا کی قسم، یہ عجیب جملہ بس آخری جملہ میں آ گیا مصائب کے اوپر. کہا امام فرماتے نہیں بچے گا الا شاک او کافر او منافق، ہر انسان جنت کا حقدار بن جائے گا. اگر نہیں بنے گا تو وہ جس کے دل میں شک ہے، وہ جس کے دل میں کفر ہے، وہ جس کے دل میں منافقت ہے. پھر امام قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں جب جہنم کے گڑھوں میں ڈالے جائیں گے پکار پکار کر کہیں گے ہمارا کوئی دوست نہیں تھا، ہمارا مدد کرنے والا نہیں تھا، پروردگار ہم کو لوٹا دے، ہم پلٹ کر واپس آ جائیں گے، اب ہم ایمان لے کر آئیں گے. امام فرماتے ہیں ہاتھ جو مانگیں گے انہیں دیا نہیں جائے گا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اگر ان کو پلٹا بھی دیا گیا تو یہ واپس اپنی ہی حرکتوں پر باقی رہے. مقام ہے زہرا کا، مقام ہے زہرا کے ماننے والوں کا. لیکن ایک جملہ مجھے کہنے دیں، بعض اور روایتوں کے اندر مصائب کا تذکرہ بھی ہے. جب شہزادی کہے گی نا کہ مجھے شفاعت کرنی ہے، پروردگار کہے گا شفاعت کا سامان بھی ہے. ایک روایت جو علماء پڑھتے میں نے سنا بزرگان سے، ایک یہ جملہ بھی ہے، ایک 6 مہینے کے بچے کو جنازے کو پیش اجرکم اللہ، اجربات کے اصغر کا ماتم کرنا، 6 مہینے کے بچے کا ماتم کرنا. عزیز گرامی عجیب درد ہے رباب کے دل میں، عجیب درد ہے رباب کے دل میں. جب شب عاشور تھی نا، ہر بی بی اپنے اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھائے ہوئے تھے، بتا رہی تھی، سمجھا رہی تھی. ام فروہ قاسم کو بتاتی تھی میرے لال قاسم کل تمہیں کیسے لڑنا، چچا جان پر جان کیسے قربان کرنی ہے. دیکھو ماں کو شرمندہ نہ کرنا. ام لیلہ اکبر کو بٹھا کے بیٹھی، اکبر میرے لال ایسا تھا اور محمد کے جنازے پہلے آ جائے تیرا جنازہ تھا. ہر بھی جناب زینب بیٹھی تھی اور محمد کو سمجھا رہی تھی، اور محمد تمہیں معلوم ہے تمہارے دادا جعفر طیار کیسے لڑتے تھے، تمہارے بابا علی مرتضیٰ کیسے لڑتے تھے، کیسے خیبر کی طرف کھاڑا تھا. بیٹو جب لڑتے لڑتے ترائی پر پہنچنا نا، خبردار خیال رکھنا سکینہ پیاسی ہے، پانی نہ پینے گا. لیکن عجیب درد ہے جب میرا مولا سارے خیموں سے ہوتے ہوئے میں رباب کے خیمے کے پاس پہنچا نا، عجیب منظر دیکھا. گہوارے میں بچہ لیٹا ہوا ہے، ہلنے کی ہمت نہیں بچی، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بچہ. رباب بچوں کی جھولے سے سب لگائے بیٹھی ہے، رو کر اپنے بیٹے سے باتیں کر رہی ہے. میرے لال اصغر کاش تو اتنا بڑا ہوتا کہ گھٹنیوں کے بل چل سکتا، میں تجھے گھٹنیوں کے بل چلا کر بھی اپنے آقا کی خدمت کے لیے بھیج دیتے. میرا دل چاہتا ہے کہ وہ رباب دل بڑا رکھو، تیرا اصغر تو وہ اصغر ہے جس کے بغیر کربلا حسین ادھوری رہنے والی ہے. جب مدینہ سے کاروان چلا تھا نا تو اصغر آنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے، فاطمہ صغرا کی گود سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. حسین نے جا کر کانوں میں کہا تھا اصغر تیرے بغیر میری کربلا ادھوری ہے. بڑی شان سے آیا ہے تیرا بیٹا کربلا کے بیٹا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عاشور کا دن آیا تھا گرامی، شہادتوں پر شہادتیں ہونا شروع ہوئی. جب آخری وقت آیا، جب عصر کربلا، عصر عاشور کا وقت نزدیک آیا، میں نے جملہ پڑھا تھا، کل بھی آج بھی پڑھ رہا ہوں. مقاتل نے عجیب جملے لکھے، بڑے دردناک جملے ہیں. جب مولا عباس کی شہادت ہو گئی نا، اب فوج اشقیاء آہستہ آہستہ خیموں سے نزدیک آنے لگی. ان کا حوصلہ بڑھ گیا. اب حسین کا علمدار نہیں، اب حسین کا علمدار نہیں رہا. فوج اشقیاء آہستہ آہستہ آگے آنے لگی. میرا مولا آگے بڑھا، فوج اشقیاء سامنے کھڑی ہے، نزدیک آ رہی ہے آہستہ آہستہ. ایک مرتبہ درد کے عالم میں میرے مولا نے پکار کر کہا الا من ناصر ینصرنا الا من ذاب
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا ان آنسوؤں کو آپ کی قبول کرے انشاءاللہ۔ مولا حسین کے دربار میں جا کر مولا کو علی اصغر کا پرسہ دیں، کوئی ہے نہیں تو ہماری مدد کرنے والا، کسی کے دل میں رحم نہیں آ رہا حرم رسول کی حفاظت کرنے کے لیے آ جائے۔ جیسے ہی میرے مولا نے فریاد بلند کی، بہت سارے رد عمل ہیں جو میرے مولا کے جملے کے جواب میں آئے ہیں، جنات بھی آئے ہیں، ملائکہ بھی آئے ہیں، لیکن کربلا کی سرزمین پر دو رد عمل سامنے آئے۔ ایک رد عمل یہ سامنے آیا، میرا بیمار امام ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر خیمے کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا، بابا تیری نصرت کے لیے تیرا بیمار بیٹا حاضر۔ اور ایک رد عمل رباط کے خیمے سے آیا، بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، میرا مولا دوڑ کر پلٹ کر رباط کے خیمے میں آیا، کہنے لگے رباط ابھی حسین زندہ ہے، یہ رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہے، یہ گریے کی آواز کیوں بلند ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کہا والی سے میں ایک بات کہنی ہے، جب سے آپ نے صدائے استغاثہ کو بلند کیا ہے، بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، مسلسل رو رو کر فریاد کر رہا ہے، گویا بابا کو یاد دلا رہا ہے، بابا جب مدینہ سے چلے تھے تو وعدہ کر کے چلے، اپنے عمل کی صحیح لا حاصل پہ ستم کر روئے۔ جملہ دے کر جا رہا ہوں، فضائل سمجھ لو، مسائل سمجھ لو، تمہاری مرضی۔ اپنے عمل کی صحیح لا حاصل پہ ستم کر روئے ہیں، کربلا کے آئینوں کو توڑ کے پتھر روئے ہیں، گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا اذن جہاد، گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا اذن جہاد۔ یہ اس لیے رویا تھا کہ روئے بغیر اعلان نہیں کر سکتا تھا، بتا نہیں سکتا تھا، اجازت نہیں لے سکتا تھا۔ گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا اذن جہاد۔ ایک روایت بدلا دو، میدان میں اصغر روئے، مشکل کشا کا لال میدان میں جا کر نہیں رویا، چھوٹا باب الحوائج میدان میں جا کر نہیں رویا، میدان میں تو جنگ لڑنے کے لیے گیا تھا۔ میرے مولا حسین نے کہا رباب اصغر کو تیار کرا دو، اصغر کو تیار کرایا گیا، اصغر کو میرے مولا نے گود میں لیا، سکینہ دیکھ رہی تھی، میرا بابا اصغر کو لے کر جا رہا ہے، لیکن اپنی پیاس کا تذکرہ نہ کیا، اپنے پانی پینے کا تذکرہ نہ کیا۔ جس نے اپنی آنکھوں سے عباس کا جنازہ دیکھا وہ پانی کی بات کرے بھی تو کیسے کرے؟ میرا مولا حسین اصغر کو لے کر فوج اعداء کے سامنے آئے، فوج اشقیاء کے سامنے آئے، ابا کے دامن کو ڈالا ہوا ہے، فوج اشقیاء سمجھی قرآن کو لے کر آئے ہیں، لیکن ایک مرتبہ جب فوج اشقیاء کے سامنے پہنچے، میرے مولا نے ابا کے دامن کو ہٹایا، فوج اشقیاء نے دیکھا یہ قرآن صامت نہیں ہے، یہ قرآن ناطق ہے، یہ بولتا ہوا قرآن ہے جس کو حسین لے کر آئے ہیں۔ اور عجیب بات ہے عزیزان گرامی، اب میرے مولا نے ایک مرتبہ پکارنا شروع کیا، کہنا شروع کیا، اے فوج اشقیاء، اے فوج اشقیاء، تمہاری نگاہوں میں میں گناہگار ہوں نا، میں نے بیعت نہیں کی ہے، میرا قصور ہے، مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ دیکھو فوج اشقیاء 3 دن ہو گئے ہیں، اس کی ماں نے بھی پانی نہیں پیا، اس بچے کو بھی دودھ نہیں ملا، اب تو اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اگر رحم کرو میرے اس بچے کو ایک گھونٹ پانی آ کر پلا دو۔ کسی کو رحم نہ آیا، کوئی بچے کو پانی پلانے کے لیے نہ آیا۔ حسین ابن علی کائنات کا وہ بادشاہ ہے، کائنات کا وہ سردار ہے جس نے دینا سیکھا ہے، مانگنا نہیں سیکھا۔ خدا کبھی کسی صاحب عزت پر ایسا وقت نہ لائے جس نے دینا سیکھا ہو، مانگنا نہ سیکھا ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، یہ آسان کم نہیں ہوتا۔ میرا مولا حسین کربلا کے میدان میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کی استدعا کرے تو کیسے کرے؟ جب اتنا کہا کسی کو رحم نہ آیا۔ ایک مرتبہ نہ جانے میرے مولا کو کیا خیال آیا، رو کر فرماتے تمہیں لگتا ہے اصغر کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا، ایسا کرو میں اس اصغر کو زمین پہ لٹا دیتا ہوں، تم آپ خود پانی پلا کر چلے جاؤ۔ میرا مولا نے اصغر کو زمین پر لٹایا، خود پیچھے ہٹا، کربلا کی جلتی ہوئی زمین، بچہ ایک لمحے کے لیے تڑپ گیا، بچہ ایک لمحے کے لیے بلک گیا، کسی کو رحم نہ آیا۔ میرا مولا آگے بڑھا، اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اب فوج اشقیاء سے کچھ نہ کہا، ایک جملہ کہا، میرے لال اصغر جو میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا، تو انہیں بتا دے تو کتنا پیسہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اصغر بتا دے تو کتنا پیاسا ہے۔
شیر خدا کا پوتا ہے، مولا حسین کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ اس قرآن ناطق نے اپنی آواز بلند کرنے کے لیے کیسے بتائے، علی اصغر نے اپنے لبوں کو کھولا، اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے ننھے ہونٹوں پر پھرانا شروع کی۔ اب جو فوجی اشقیاء نے دیکھا، ظالموں نے چہرے پلٹ پلٹ کر رونا شروع کیا۔ ان قریب تھا کہ فوجی اشقیاء میں انقلاب آ جاتا۔ عمر سعد کی آواز آئی، یا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کی بولتی ہوئی زبان کو کاٹتے ہیں۔ حرملہ نے 3 بھال کا تیر جوڑا۔ ایک بھال کا تیر انسان کی گردن کو توڑنے کے لیے آتا تھا، 2 بھال کا تیر چھوٹا پودا اور درخت ہوتا تھا اس کو کاٹنے کے لیے آتا تھا، اور 3 بھال کا تیر گھوڑے کی گردن کو کاٹنے کے لیے۔ ارباب مقاتل نے عجیب جملہ لکھا ہے مومنو، ارباب مقاتل نے عجیب جملہ لکھا ہے، تم صاحب اولاد ہو جس کے چھوٹے چھوٹے بچے خدا سلامت رکھے، جو بے اولاد ہے خدا حسین کے اصغر صدقے میں انہیں اولاد عطا کرے۔ 6 مہینے کا بچہ، مقاتل نے لکھا ہے بچے کا وزن اتنا نہیں تھا جتنا 3 بھال کے تیر کا وزن۔ حرملہ نے تیر چھوڑا، تیر چلانا چاہتا تھا، ایک مرتبہ ہاتھ کانپے، تیر زمین پر گرا، دوسری مرتبہ یہی ہوا، تیسری مرتبہ یہی ہوا۔ عمر سعد نے کہا حرملہ میں تجھے بہادر ترین انسان سمجھتا تھا، ایک چھوٹے سے بچے سے ڈر گیا، تیرا ہاتھ نہیں چل رہا، تجھ سے تیر نہیں چل رہا۔ رو کر کہنے لگا عمر سعد میں کیا کروں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہی میں تیر چلانا چاہتا ہوں خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کوئی بی بی فریاد کرتی ہے، حرملہ میرا 6 مہینے کا بچہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک جملہ جو میں نے مقاتل میں پڑھا ہے، جو میں نے علماء سے بھی سنا ہے، علی اصغر کی شجاعت کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حرملہ کے آنکھوں پر ہاتھ رکھا گیا، نظر نہ آئے پھر تیر لگائے، نشانہ باندھا، اب کچھ اور مت دیکھنا، تیر چلایا، ذرا سا تیر ہلا، شاید وہ اصغر کو نہ لگتا۔ روایت کا جملہ یہ ہے جب تیر نزدیک پہنچا، اصغر بابا کے ہاتھوں پر ہمک کر تیر کو اپنے گلے پہ لیا۔ بابا جب تک اصغر زندہ ہے میرا بابا حسین زخمی نہ ہو جائے۔ صرف ایک جملہ مختل نے لکھا ہے، جب یہ تیر آیا من الاذن الی الاذن، کان سے کان تک میرا بچہ علی اصغر، گردن ذبح ہو گئی، ہاتھ سر ذبح ہو گیا، خون کے چند قطرے نکلے، میرے مولا حسین نے ہاتھوں پہ لی ہے، اپنے چہرے پر مل لی ہے۔ بابا کی بارگاہ میں جاؤں گا، سرخرو ہو کر جاؤں گا۔ اب حسین واپس پلٹے، آخر جملے پڑھ رہا ہوں، میرا حسین واپس پلٹا، خیمے کی طرف آیا، امامت کہتی ہے لے کر جاؤ، لیکن باپ بھی تو ہے نا حسین، ماں کو کیسے بتائے جس بیٹے کو پانی پلانے کے لیے لے کر گیا تھا اسے شہید کروا کے واپس لایا ہوں۔ کل جب عاشور کا دن ہوگا اب اعمال عاشورہ انجام لیں گے، 7 مرتبہ آگے بڑھیں گے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں گے، یہ بھی تو عمل ہوتا ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الہی رضا بقضاء کا و تسلیما لامرک کا۔ 7 مرتبہ میرے مولا نے اس عمل کو انجام دیا، آگے بڑھتا تھا میرا مولا، پیچھے ہٹتا تھا، الہی رضا بقضاء کا تسلیما لامرک کا۔ پالنے والے تیرا حکم یہ ہے، حسین کا سر تسلیم خم ہے، حسین تیری رضا پر راضی ہے۔ 7 مرتبہ آگے پیچھے ہوا، یہ صفا اور مروہ کی صحیح سے زیادہ مشکل صحیح تھی۔ ایک مرتبہ میرا مولا خیمے کے پردے کو ہٹا کر آگے بڑھا، بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں، جیسے ہی خیمے کے پردے کو ہٹایا نا، 2 جملے ہیں جو مقاتل نے لکھے ہیں، 2 جملے ہیں جو حسین کے کانوں میں پڑے۔ پہلا جملہ 4 سال کی بچی کا تھا، تڑپ کر بابا سے کہنے لگی بابا مجھے پتا چل گیا اصغر تمہیں زیادہ پیار ہے، بابا مجھے پتا چل گیا اصغر آپ کو زیادہ پیارے ہیں۔ میرا مولا رو پڑا، سکینہ تجھے کیسے پتا چلا؟ رو کر کہنے لگی بابا پیاسی تو میں بھی تھی، آپ اصغر کو پانی پلا کے لے کر آپ کو سکینہ کی پیاس کا خیال نہ آیا، آپ کو یاد نہ آیا آپ کی 4 سال کی سکینہ بھی پیاسی ہے۔ میرا مولا کیا جواب دے، کوئی جواب دینے کے قابل نہیں تھا۔ میرے مولا نے ابا کے دامن کو الٹ دیا، اب جو ابا کے دامن کو الٹا تو اب سکینہ کو تو نظر نہ آیا، رباب کو نظر آ گیا، بے اختیار پھٹی ہوئی آنکھوں سے اصغر کے وجود کو دیکھا۔ میرے مولا حسین کو مخاطب نہیں کیا، ہائے کہ حسین کہنا، سینے پر ہاتھ مار کر ہائے حسین کہنا، اصغر کو مخاطب کر کے 3 لفظوں کا ایک جملہ کہا، اب اس لوگ کا یونہار، اے میرے لال تیری عمر کے جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے، یہ کون ظالم تھا؟ میرے
نے 6 مہینے کے بچے کو 3 بال کے تیر سے اس طرح سے شہید کر سکتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ محمد ایام القرب. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ محمد ایام القرب. پالنے والے ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. محمد و آل محمد کے غم کے سوا، کربلا والوں کے غم کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل جب تک زندہ رہیں حسین حسین کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. فرش عزا بچھانے والوں میں، فرش عزا پڑھانے والوں میں، فرش عزا کی خدمت گزاروں میں ہم سب کا نام شامل فرما. مودت اہل بیت آن بآن ہمارے دلوں میں اضافہ فرما. دشمنان اہل بیت کی نفرت آن بآن ہمارے دلوں میں اضافہ فرما. مودت اہل بیت کی امانت جو ہمارے بزرگوں نے، پرکھوں نے، علماء مراجعین نے صدیوں سے بڑی دیانتداری کے ساتھ ہم تک منتقل کی، معبود اسی سچائی کے ساتھ، اسی سادگی کے ساتھ، اسی دیانتداری کے ساتھ اپنی نسلوں تک منتقل کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود جو مخروز ہیں محمد و آل محمد کا واسطہ سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. جو بے اولاد ان کو اولاد صالحہ سے سرفراز فرما. جو بیمار ہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے واننے والے موجود ہیں، جہاں جہاں فرش عزا بچھائے، جہاں جہاں عزادار ہیں، ہر عزادار کی، ہر فرش عزا کی، ہر مومن کی حفاظت فرما. جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے ان گناہگار آنکھوں کو مولا کی دیدار سے منور فرما. اپنی آخری اجتماع میں اسر والزمع کی ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.